وآلہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور فرمائیں گے کہ یا رب میری امت اس قرآن کو بالکل چھوڑ بیٹھی تھی، اور میں نے تھوڑی سی اس کی تشریح کی کہ جب آپ سامنے پیش ہوں گے تو آپ یہ فرمائیں گے کہ یا اللہ آپ نے مجھے قرآن دیا تھا، میں نے آپ کا قرآن اپنی امت تک پہنچا دیا تھا، آپ بھی اس کے گواہ ہیں، میری امت بھی اس کی گواہ ہے، مگر میں آج آپ سے شرمسار ہوں کہ میری امت اس قرآن کو بالکل چھوڑ گئے۔ اور پھر انہوں نے لفظ مہجورہ کا مطلب سمجھایا تھا۔ میرے والد صاحب کی طرف دیکھ کر کہا شاہد صاحب آپ نے 1947 میں ہندوستان سے ہجرت کی تھی؟ صاحبہ نے کہا ہاں، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ مہجورہ لفظ کا جو ماخذ ہے وہ تو ہجر اور ہجرت ہے، ہجرت اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے جب آپ چھوڑ کے جاتے ہیں تو آپ واپس بھی آتے ہیں۔ آپ نے مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی تھی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس بھی مکہ معظمہ تشریف لائے۔ اور پوچھا صاحب آپ نے ہندوستان سے 1947 میں ہجرت کی تھی تو کیا نے کہا ہاں، کیا آپ اس کے بعد کبھی ہندوستان واپس تشریف لے گئے؟ والد صاحب نے جواب دیا نہیں، میں دوبارہ کبھی نہیں کیا۔ تو شاہد صاحب کوئی پروگرام ہے جانے کا؟ پاپا نے مڑ کے کہا نہیں مولانا صاحب، میں کبھی ہندوستان واپس نہیں جاؤں گا۔ شاہد صاحب یہ ہے مہجورہ، تو اس کو اس طرح سے چھوڑ دیا کہ اس کی طرف کبھی مڑ کے بھی نہیں دیکھا۔ میں آپ تمام حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کے بارے میں ذرا سوچئے کہ ہم نے اپنی زندگی میں قرآن سے کیا فائدہ اٹھایا۔ ہم قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں ہر فجر کے بعد، قرآن خوانیاں بھی ہوتی ہیں، کوئی دکان کھلتی ہے، دفتر کھلتا ہے، گھر لیا جاتا ہے، وہاں پر بھی قرآن خوانی تو ہوتی ہے، اور بچیوں کو جب ودا کرتے ہیں تو انہیں بھی قرآن سے تو گزار دیتے ہیں، مگر قرآن کو کتنا سمجھا؟ یا کتنی دفعہ ہوا زندگی میں کہ زندگی کا کوئی مسئلہ پیش آیا تو آپ نے کہا کہ میں اس کا جواب ذرا قرآن سے ڈھونڈوں۔ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا احاطہ کر لیا گیا ہے، یہ ہمیں بچپن سے پڑھا دیا جاتا ہے، مگر ہم نے کتنی دفعہ قرآن کو ایز اے ڈکشنری استعمال کیا، ایز این انسائکلوپیڈیا یا ایز این المنیک استعمال کیا۔ مجھے یہ بات دل میں بہت اس کا اثر ہوا کیونکہ میں نے بھی نہیں کیا تھا۔ تو 1974 میں کینیڈا پڑھنے چلا گیا، اور پہلی ہی جمعے سے اتفاق سے جو پہلے مجھے منڈے کو یونیورسٹی شروع ہوئی، میں فرائیڈے آیا، جمعے کو میں نے دوستوں سے پوچھا، کوئی دوست تو پاکستانی تھے کہ یار یہ بتاؤ جمعہ ہوگا؟ تو جنید تمہارا دماغ خراب ہے، کوئی جمعہ نہیں ہوگا۔ میں کیا مطلب جمعہ نہیں ہوگا؟ تو ہوگا۔ اچھا ہم تو لیڈری کرتے گئے تھے، گورنمنٹ کالج کا پریزیڈنٹ بھی تھا، تو اسی لیڈری میں نے کہا کہ نہیں جمعہ ہوگا۔ آئی وینٹ ٹو دا پریزیڈنٹ آف دا یونیورسٹی اور ان سے کہا کہ سر پلیز آئی نیڈ، یس ینگ مین واٹ کین آئی ڈو فار یو؟ میں نے سر پلیز آئی نیڈ پلیس فار آفرنگ جمعہ۔ 74 کی بات ہو رہی ہے، تو اس زمانے میں مسلمانوں کے بارے میں ویسٹ کی نالج بہت لمیٹڈ تھی، مونٹریال میں مسجد بھی نہیں تھی، تو کہیں گے واٹ از جمعہ؟ تو جمعہ از لائک از ایز امپورٹنٹ ٹو us to the Muslims as Sunday, and on Fridays we have congregational prayers. Okay young man, I understand, you go to the chapel. اب میں آپ کو کیا کہوں کہ تم مجھے کدھر بھیج رہے ہیں؟ young man, run along to the chapel, I call the father. میں پریسٹ کے پاس گیا تو بہت محبت سے پیش آئے، انہوں نے مجھے پورا چرچ اچھی طرح سے دکھایا۔ لویولا کا چیپل جہاں پہ میں پڑھ رہا تھا، لویولا از اے ویری اولڈ اسکول، 156 ایئرز اولڈ ان 1974، تب تو وہ 200 سال کراس کر چکا ہے۔ تو میں نے کہا کیا یہ سوٹیبل ہے؟ میں نے کہا نہیں، کیونکہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم کی مورتیاں لگی ہیں اور تصویریں بھی ہیں، یہاں تو ہم نہیں استعمال کر سکتے۔ میں نے کہا ایسی جگہ چاہیے، میں نے کہا ایسی جگہ چاہیے جہاں پر یہ تصویریں وغیرہ نہ ہوں۔ تو یہ ٹک می ٹو دا بیسمنٹ میں گئے، وہاں پہ ایک ریڈ کارپیٹ تھی، ریڈ کارپیٹ بچھا ہوا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مونٹریال کی تو سردی بہت ہوتی ہے، -1 تک ٹیمپریچر جاتا ہے، اور وہاں پر انہوں نے کہا کہ یہ جگہ ٹھیک ہے۔ تو میں نے اس کو دیکھ کر کہا یس فادر دس سیمز فائن۔ میں نے کہا ہاؤ ڈو یو پرے؟ میری وضو تھی، میں نے 2 دفعے پڑھ کے دکھایا۔ تو کہیں گے now that means that you need this place to be absolutely clean۔ میں نے کہا یس۔
when do you need it? At 1:50. I will vacuum it for you. اس نے اس کو ویکیوم کیا. ہم 1 بجے پہنچے. اچھا میں واپس آ کر میں نے دوستوں کو بتایا کہ بھائی ہمیں جگہ کا تو انتظام ہو گیا. اچھا پھر جنید تم ہی نماز پڑھاؤ گے, تم ہی خطبہ دو گے. میں کہا یا اللہ یہ تو میں سوچ کے نہیں آیا تھا. میں یہاں سے جاتے ہوئے عبداللہ یوسف علی کی تفسیر لے کر گیا تھا انگریزی میں, اور جو انگریزی کے تفاسیر اور تراجم ہوتے ہیں اس کے آخر میں انڈیکس دیا ہوا ہوتا ہے. تو اس میں سے میں نے زکوٰۃ, رمضان شریف شروع ہونے والا تھا, تو زکوٰۃ کی میں نے 6-8 آیتیں نکالی, ان کو لکھ لیا اور پہلا خطبہ زکوٰۃ پہ دیا. آپ کو سب کو علم ہے کہ زکوٰۃ خطبے کے 2 حصے ہوتے ہیں. ایک تو حصہ وہ ہے جس کے اندر خطیب کوئی ایک پرٹیکولر موضوع پہ گفتگو کرتے ہیں, اور جو بیٹھنے کے بعد جو دوسرا حصہ ہوتا ہے خطبے کا, اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجا جاتا ہے, اصحابہ کرام خلفائے راشدین پہ سلام بھیجا جاتا ہے, اور اس کے بعد دعا ہوتی ہے. یہ ہے لاجک آف دی خطبہ. ہمارے یہاں تو اس سے پہلے واعظ علیحدہ ہوتا ہے, اور ہمارے یہاں یہ جو خطبے پڑھے جاتے ہیں یہ تو سب امیت اور امیوں اور عباسیوں کے زمانے کے خطبے ہیں. تو اس میں وہ سلطان ذل اللہ کو بھی دعا دیتے ہیں. ہمارے حالانکہ کوئی سلطان ذل اللہ ہے ہی نہیں, ہمارے تو عمران خان. تو وہ تو رٹے ہوئے اس کا لاجک ہے. تو ہم نے وہ, میں پھر اگلے 6 سال ہر جمعہ یہ خطبے دیتا رہا, عیدین بھی پڑھی, اور ہر دفعہ قرآن پاک میں سے کوئی ٹاپک لیا اور اس پہ آیات مرتب کی, اور ان آیات کے اوپر خطبے کو پیش کیا. اس کی ایک برکت یہ بھی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا اور ہم نے مونٹریال کے اندر اسلامک سینٹر آف کیوبیک بنایا, جو کہ مونٹریال کی سب سے بڑی مسجد ہے. اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی کام دیے. تو مجھے یہ موقع حاصل ہوا کہ میں قرآن کو ایز این انسائکلوپیڈیا استعمال کر سکوں. لوگ سوال پوچھتے تھے, اگر یار میں کچھ چیزوں کے جواب اور نہیں پتہ ہوتے تھے, کچھ چیزوں کے میں تمہیں اچھا میں دیکھ کے کل صبح بتاؤں. کبھی 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے لگ جاتے تھے. ہماری تو کوئی نالج اتنی خاص نہیں تھی, مگر میں اس کا جواب قرآن پاک سے نکل آتا تھا. تو آج بھی اتنے سال گزر گئے ہیں, میں 1980 میں پاکستان واپس آ گیا تھا, کہ ابھی بھی مونٹریال سے اور ٹورانٹو سے میرے پاس ای میلز آتی ہیں اور سوال پوچھے جاتے ہیں. اچھا یہ سب معاملہ ہو گیا, میں پاکستان آ گیا. 2014 میں یہ خیال پیدا ہوا, میں اپنی لائبریری صاف کرتے ہوئے ڈبہ نکل آیا جس میں یہ سارے خطبے لکھے ہوئے تھے. تو بھائی یہ تو آپ سارا کام کر چکے ہیں, اس کو دوبارہ مرتب کرو, اس کو پراپرلی کرو. تو میں نے 2 مفتی حضرات, 2 بچے کو ساتھ اس کے ساتھ مل کے ٹیم بنائی, اور 5 حفاظ, 3 حفاظ اور. تو یہ 5 بندوں کی ٹیم نے اس پہ 4 سال کام کیا.